پاکستان میں ہر چیز کی بات سیاستدان کرتے ہیں اور جوڈیشری کی تو دھومیں ہی مچی ہوئی ہیں. ہر سیاستدان کے کپڑوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کے طور طریقوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ہر سیاسی پارٹی کی جیل کو ڈسکس کیا جاتا ہے, کورٹ کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک طبقہ ایسا ہے جس کی بات کوئی نہیں کرتا, وہ ہماری دبی ہوئی اقلیتوں, ہماری اقلیتوں کی آواز کو مزید دبایا جا رہا ہے. اور آج ہم بات کریں گے اس اقلیتی طبقے کے بارے میں. آج ہم آغاز کر رہے ہیں کرسچن کمیونٹی سے. میرے پیچھے خوبصورت سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ ہے جو لاہور میں بہت عرصے سے ہے. بہت ہی خوبصورت شاندار چرچ ہے. لوگوں کی بات سننے کی ضرورت ہے اور اس طبقے کو حفاظت دینے کی ضرورت ہے. آج ہم سنیں گے عوام کی آواز, خاص طور پر ہمارے کرسچن مائنورٹیز کی آواز, ریحام خان کے ساتھ. یہ بتائیں کہ آپ سیاست سے بھی جڑے رہے ہیں, ظاہر ہے پی آر کا بھی کام کرتے رہے ہیں. میں نوٹس کرتی ہوں کہ الیکشن سے پہلے تو سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں. 127 میں جو رونقیں تھیں, دیگیں لگی ہوئی تھیں اور گانے چل رہے تھے, اب بڑی خاموشی ہے الیکشنز کے بعد. تو یہ ہر سیاستدان, ہر سیاسی پارٹی یہ کرتی ہے, اور آپ یہاں کے رہائشی ہیں. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا ڈفرینس آنا چاہیے؟ ڈفرینس سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ہر سال جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, کسی بھی طرح کے الیکشنز ہوں, وعدے کیے جاتے ہیں اور کمٹمنٹس کی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے یا کوئی وننگ پوزیشن میں ہوتا ہے, کوئی فیل پوزیشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد ہر بندہ اپنی بات بھول جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. میں یہاں پہ کسی اسپیسیفکلی کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا, سارے ایک جیسے. ہر دفعہ لوگ ایکچوئل پرابلم یہاں میں یہی بتانے لگا تھا آپ کو کہ پرابلم شاید سیاستدانوں میں نہیں ہے, پرابلم ہمارے یہاں کے لوگوں میں ہے, جو ان کے مس کمٹمنٹس پہ ہر سال ان کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر لیتی ہے اور ہر سال پھر ان کے باتوں میں آ کر ان کو ووٹ دیتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ ان کو کیمپیننگ میں راضی کر لیتے ہیں. بالکل. کبھی کسی کے ساتھ پی آر کرتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ. بالکل ایسا ہے نا. بالکل ایسا ہوتا ہے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو سیڈ دس, بیکاز میں جگہ جگہ جا کے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ بار بار کیوں دھوکے میں آتے ہیں. اس ایریا کا سب سے ایک بڑا پرابلم جو ہے, جو پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اینڈ اسٹل اٹ از سیم, وہ ہے پانی کا مسئلہ. یہاں پہ لوگوں کے گھروں میں گندا پانی ہے, اور میں آپ کے اس پروگرام کے سلسلے سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ٹو آل دا پیپل ہو کین ڈو بیٹر فار دس کالونی ایکچولی, کہ وہ کچھ اس پہ نظر ثانی کریں. لوگ بیمار ہو رہے ہیں گندے پانی کے وجہ سے. آپ پروبیبلی کتنے سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ living here from last 37 years. 37 years. مطلب you must be second, third generation یہاں پہ جو رہ رہے ہیں. Things have not changed. ایسا ہی ہے, بلکہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمارے کرسچن کمیونٹی کے خلاف زیادہ وائلنس ہو رہی ہے, منظم طریقے سے ہو رہی ہے. جڑانوالا کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے, اور کیا ادھر سی ایم کا پہنچ جانا یا کسی منسٹر کا پہنچ جانا یا میرا بھی یہاں آ جانا, اٹس ناٹ ایٹ آل دی لپ سروس ہے. از اٹ ناٹ امپورٹنٹ کہ منظم طریقے سے, کیونکہ آپ کے کافی زیادہ اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ کو ایکنالج اور استعمال کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے. تو آپ لوگ اوروں کے جلسوں میں یا دھرنوں میں تو جا کے ان کے وفات کے لیے تو پھول پتیاں بھی بکھراتے ہیں اور اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو واپس کیا ملتا ہے؟ تو اپنے لیے کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا یوحنا آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جب بلاسٹ ہوئے تھے وہاں پہ, سو اس کے بعد سے ہماری کرسچن کمیونٹی کو اتنا کو پریشرائز کر دیا گیا. وہاں پہ جو اریسٹ ہوئی, وہاں پہ جو گرفتاریاں, لوگ رات رات جا کر انتظار کرتے تھے کہ کب پولیس آ جائے گی, کب ان کے گھروں سے اٹھا لیا جائے گا. تو آپ کا مطلب ہے کہ احتجاج کرنے سے مائنورٹی ڈرتی ہے کیونکہ ان کے اوپر اور تھریٹس شروع ہو جاتے ہیں. سمپل, بالکل سمپل وے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کے بعد سے مائنورٹیز جو ہیں اور جو اسپیشلی کرسچن کمیونٹی ہے وہ بالکل جو ہے تھریٹ میں ہے. آپ یہاں کی بھی یہیں کی رہائشی ہیں؟ ہم لوگ یہیں کے رہائشی. اچھا, کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں؟ آلموسٹ 10 years. کم عرصہ ہوا ہے. کیسا لگتا ہے یہاں پہ رہنا؟ اٹ از ڈیفیکلٹ بیکاز موسٹلی یہاں پہ کرسچن ایریاز میں پانی کی بھی پرابلم ہے, پانی گندا آتا ہے. اچھا. اور لائٹ کا بھی یہاں پہ زیادہ ایشو ہے. اچھا. گیس کا بھی اسی ایریا میں زیادہ ایشو ہے. مجھے بتائیں کہ خواتین جو ہیں, جو مائنورٹی سے جن کا تعلق ہوتا ہے, ان کے لیے ایسے بھی خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. پاکستان میں بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں, دشواریاں ہوتی ہیں.
माइनॉरिटी से जब आपका ताल्लुक होता है तो आपको कितना और मोहतात होना पड़ता है काम पे? मोहतात होना पड़ता है हर एंगल से अगर देखा जाए तो एज अ वुमेन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे कि आप कहीं रिक्शे में ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो वो भी सेफ़ नहीं होता, और भी यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बताएं कि आज हम मुख्तलिफ हलकों में गए हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात की है, आप तो सियासी तौर पे भी बड़े एक्टिव हैं, ये बताएं ये सारे सियासतदान किधर चले गए हैं? इनकी ईद हो गई ऑलरेडी, गायब हो गए सारे के सारे? इनकी ईद तो बनती है इसलिए कि जब वोट की ज़रूरत होती है तो ये हर घर में घुस जाते हैं, हर चर्च में घुस जाते हैं, और फिर इसमें थोड़ी सी गलती हमारे अपने जो मजहबी रहनुमाज हैं, हमारे पास्टर्स हैं, उनकी भी है। क्यों गलती क्यों है? इनको बुलाया जाता है, इनके साथ तस्वीरें बनाई जाती हैं, इनको प्रमोट किया जाता है, कलीसिया को कहा जाता है जी वोट दें, और उसके बाद इनसे शुक्रगुजारी के लिए कभी नहीं आए। यूनिटी है? भाई साहब से पूछें, ये जो बात करें शाहिद साहब, आप बताएं ना यूनिटी क्यों नहीं है? अंदर ही माइनॉरिटी के क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ हम खुद ही लोग बिखरे हुए हैं, जिस वजह से हम यूनाइट नहीं हो रहे। यूनाइट ना होने की वजह से ये पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें टुकड़ों में बांटा हुआ है, और हम भी बहुत इसी वजह से शायद हम उस तौर से काम करवा नहीं रहे इनसे। मैं समझता हूँ यही है। लेकिन एक एग्जाम्पल शाहिद साहब ने दिया कि जब हम डट गए तो काम करवा लिया। जाहिर बात है जब हम एक यूनिटी में होंगे तभी हम काम करवा सकते हैं। अब दोबारा यूनिटी कर लें इलेक्शंस के बाद? यूनिटी हो नहीं सकती, मैं आपको बताता हूँ। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? पता क्यों? बेसिकली हमारे पास्टर्स ने अपने आप को डिवाइड कर दिया। टू बी वेरी फ्रैंकली, किसी ने कहा हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, किसी ने कहा हम पीपल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे पास्टर्स हैं जिनका काम कलाम सुनाना है, खिदमत करना है, सरमन देना है, ठीक है, सरमन देना है, खिदमत करना है, लोगों को गाइड करना है। वो लीडर्स के पीछे उनका सियासत से क्या ताल्लुक है? कुछ लोग हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला रहे हैं, उनको बड़ा वार्म वेलकम किया जा रहा है जी ये हमारे से दुआ करवाने आए हैं। आज किधर गए वो सारे दुआ करवाने वाले? आज जब इलाके को जरूरत है उनकी, वो किधर है दुआएं? नहीं हो रही ना। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी अपनी जेब गर्म करता है, अपनी अपनी ज़रूरियात पूरी करवाता है, अपने अपने काम करवाता है, और उसके बाद नहीं सुना जाता। और हम ज़ाती तौर पे कलीसिया हम बेवकूफ़ हैं जो हम इनके पीछे लग जाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, कुदरत और सच्चाई तेरी है, तू जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे बंदे कहलाएं और तेरी हजूरी में हाजिर हों। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इस बात के लिए भी आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हमारी बहन रेहाम खान, जो कि एक बड़ी अच्छी कावश कर रही हैं, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने जो नाम दिया है वो नाम ही बड़ा खूबसूरत है, आवाम की आवाज़। तो इस बात के लिए हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं ताकि वो हमारी आवाज़ बन सकें, योहनाबाद की आवाज़ बन सकें। आज आई हूँ, मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ यहाँ पे पहुँची हूँ। बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो, जब मैंने टेलीविज़न पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के शोज़ करना शुरू किया तो पहली विज़िट टू लाहौर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और आज जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने इस शो का एहतमाम किया है, उन्होंने मुझे रिमाइंड किया कि मेरी पहली मुलाकात उनसे लाहौर में जोसेफ कॉलोनी में हुई थी, जब जोसेफ कॉलोनी जल रही थी, जलाई गई थी
اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی جمع پونجی اپنی آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئی بیٹیوں کے جہیز، ان کی ڈکیتی اور تمام ان کی جو زندگی کی خواب تھے وہ تمام جلتے ہوئے اپنے نظروں کے سامنے دیکھیے۔ اس دور میں بھی سیاستدان آئے اور اس کے بعد سیاسی مفاد کے لیے بھی اس انسیڈنٹ کو بھی استعمال کیا گیا۔ آج 2024 میں جوہان آباد میں میں آئی ہوں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہمارے جو پاسٹر ہیں، پاسٹر صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، اپنی سنڈے پریئر میں انوائٹ کیا ہے، اور میری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ میرے قسمت کی یہ ایک انٹرفیتھ کا ایک بہت پیارا نمونہ نیچرلی ہی کریٹ ہو گیا ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نرسری چرچ میں جوہان آباد میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے کہے بغیر مسلمان بھائی بہن بھی یہاں اس چرچ کو بھی اور اس کمیونٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ لوگ نہیں سپورٹ کرے جو یہاں سے ووٹ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں جوہان آباد میں اور ہم پاسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ پاسٹر صاحب کا بہت پیارا نام ہے اور اتنا پیارا انہوں نے سرمن بھی دیا اباؤٹ گاڈ از لو، یعنی خداوند ہے ہی محبت کا نام۔ اور پاسٹر محبوب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے بہت انجوائے کیا اور بہت غور سے سرمن آپ کا سنا۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ تھینک یو سو مچ فار الاؤنگ us and our team into the church۔ پاسٹر صاحب اتنا پیارا آپ نے سرمن دیا اور آپ نے کہا کہ جس شخص کے دل میں محبت ہے یعنی کہ اس کے دل میں خداوند ہے، اور یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کمائیں نہ کمائیں، لیکن اگر آپ کے دل میں نفرت ہے نا، چاہے آپ کی اپنے گھر والوں سے نفرت ہے جیسے آپ نے کہا، یا کسی کزن سے نفرت ہے یا کسی سے حسد ہے، تو آپ کی زندگی بڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ تو محبت اوروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اتنا پیارا یہاں پہ آپ کی کمیونٹی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ اتنی محبت جو آپ لوگ ہمارے سیاستدانوں سے کرتے ہیں، اتنی محبت اپنے ایشوز سے اگر کر لیں ہم لوگ، یعنی کہ جو یہاں کا مسئلہ ہے، آپ نے کہا آپ کی ابھی تک انتظار ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاستدان جو اس حلقے سے بھی جیتا ہوا ہے وہ آئے۔ کبھی کسی نے آپ کے پاس آئے ہیں الیکشنز کے بعد پوچھنے کے لیے کہ جی اب آپ کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا یا نہیں؟ ووٹ جب ڈلتے ہیں اس سے پہلے تو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ چہرہ نہیں دکھاتا۔ پاسٹر صاحب آپ ان کو سرمن نہیں دیتے؟ یہ سرمن تو ہم اوپن دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ سرمن کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں نہ ہوتا، سرمن تو ہر شخص کے لیے ہے، ہر کو خدا کا کلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ پریچنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ سننا پسند کریں تب ہی ہے، لوگ سننا پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم لوگوں تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں کہ خدا محبت چاہتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے محبت چاہتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، خدا ہمارے اندر محبت کو دیکھنا چاہتے۔ جیسے میں نے اپنے سرمن میں بھی ابھی آپ کو بتایا کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ تو میرا میسیج یہی ہے کہ آج بھی لوگ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت میں ہیں تو وہ باغ عدن کے اندر ہیں۔ باغ عدن کے اندر خدا کی حضوری ہے، باہر جو ہے وہ مشقت ہے، غم ہے، غصہ ہے، قتل و غارت ہے، نفرت ہے۔ تو میں یہی میسیج دوں گا کہ اپنی زندگیوں کے اندر سے، اپنے دلوں کے اندر سے اس نفرت کو دور کریں اور محبت کو، جو خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے، اس محبت کو اپنے دلوں میں ڈالیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ ظاہر ہے پریچنگ کے رول میں ہیں، اور جوہان آباد تو مطلب اگر کوئی نہیں جانتا تو لاہور میں جوہان آباد جو ہے یہ سب سے زیادہ پاپولس کرسچن کمیونٹی اسی ایریا میں ہے، اور دیگر علاقوں میں بھی ہے لیکن جوہان آباد میں سب سے زیادہ ہے میرا خیال ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو بحیثیت ایک سٹیزن کے یا جوہان آباد یا لاہور میں رہتے ہوئے آپ کو محسوس کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پڑوسی جو ہیں جو کہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کبھی فیل ہوا ہے کہ آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے، یا آپ کو لگا ہے کہ لوگ آپس میں ٹھیک ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اب میں محبت کسی کے ساتھ بانٹوں گا تو دوسرا مجھ سے محبت کرے گا۔ ہاں، اگر میں اپنے دل میں نفرت رکھوں گا تو میں دوسرے سے کیسے تقاضا کر سکوں گا؟ لیکن آپ کو رواداری فیل ہوئی ہے کہ محسوس ہوئی ہے کہ آپ کو ایسے محسوس ہوا ہے کہ
آپ کے ساتھ لوگ پیار کے ساتھ اور مطلب آپ کے ساتھ دوست ہیں جو کسی اور مذہب سے یا کسی اور اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مطلب سچ سچ بتائیں. نہیں بالکل میں سچ بتا رہا ہوں, میں نے کافی جگہ پہ جاب بھی کیا, میں نے اس بات کو دیکھا ہے, جب میں ان کے ساتھ محبت کو بانٹتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے محبت سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنل شاہد کی طرف چلیں گے. یہ میں نے سوال اس وجہ سے پوچھا ہے کرنل شاہد صاحب, آپ کی بھی باتیں بڑی پیاری ہم نے سنی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب انتہا پسندی کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور ہم یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, انتہا پسندی بہت ہے, نفرت انگیز جملے بہت زیادہ ہیں اور لوگوں میں نفرتیں ہیں, لوگوں میں تفریق ہے. لیکن چونکہ میں صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی, میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی ہوں اور آج بھی مطلب ایک نیچرلی ہے, میں نے پوری سروس بھی ہم آپ کو بھی دکھائیں گے, لیکن جو سروس تھی اس میں مطلب مجھے جو اچھی بات لگی کہ جو ہمارے مسلم سپیکرز بھی تھے, یعنی دوسرے مذہب کی ناٹ اونلی رسپیکٹ لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگوں کا تاثر پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پالے ہوئے ہیں. آپ یوحنا آباد میں رہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, یہی سوال جو میں نے پاسٹر صاحب سے کیا, کہ کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپس میں مطلب انتہا پسندی ہے اور ایک دوسرے سے کوئی نفرت ہے, یا گراؤنڈ پہ سچویشن ایسی نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں کے لیے ہمارے پاس آئے اور یوحنا آباد کی آواز بنے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اس چرچ میں آئے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہاں پہ جو ایز فار ایز ہمارا جو کلام مقدس ہے, جو اس کی تعلیم ہے, اس کے مطابق تو محبت ہے. اگر بائبل مقدس کو ایک لفظ میں کہیں گے تو وہ محبت ہے. یوحنا آباد میں تو ایز سچ ایکسٹریمزم کا ود ان یوحنا آباد کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, بٹ سرٹنلی جیسے ہمارا بہت ساری ایسی کرسچنز کالونی ہے جہاں پہ یہ پرابلمس ہوئے ہیں, اور بہت دفعہ تھریٹس وغیرہ, جہاں تک آپ کی بات ایکسٹریمزم کی بات کی ہے, تو میرا آئیڈیا ہے کہ یہ کچھ عناصر ہوتے ہیں جو کہ امن کو خراب کرتے ہیں, اور یہ صرف تعلیم کی کمی ہے اور ٹالرنس نہ ہونا, ایک کو ایگزسٹنس جو ایک اکٹھے سوسائٹی کا ہم آہنگی نہ ہونا. آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے بھی تھوڑا سا ایجنڈا آتا ہے؟ آپ نے آرمی میں سرو کیا, آپ کو پتا ہوگا کہ باہر سے بھی بہت زیادہ بیرونی ایجنڈا بھی بہت آتا ہے جو کہ کیش کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. صاف صاف ہم بات کریں گے کہ فائنانسڈ ایکسٹریمزم بھی بہت ہے پاکستان میں. آرمی میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, یہ بھی بتائیے. جی ایز سچ یہ جو بہت ساری دشمن قوتیں ہوتی ہیں جو ملک کے مخالف ہوتی ہیں, یہ سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو, علماء کرام کو لڑانا آپس میں, اور اس سے انتشار پیدا ہو, جس سے مطلب اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں. اور بہت ساری ایسی کاوشوں میں وہ کامیابی ہوئے ہیں ود ان دا آرمی. تو میں جیسے آرمی میں رہا ہوں اور ہمیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا, اور آرمی از انسٹیٹیوشن جہاں پہ آپ کو مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کو ہر ایک شعبے میں آپ کو ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب ہم کبھی کسی نے تنگ ونگ نہیں کیا؟ نہیں, آرمی کے اندر رہتے ہوئے مجھے تنگ نہیں کیا. باہر کیا ہے؟ جی باہر سویلینز تنگ کرتے ہیں. جی باہر مجھے ایجوکیشن, جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو مجھے اکثر جو ہے اس نلکے سے ٹیپ سے پانی نہیں پینے دیتے تھے. اچھا, بینگ اے کرسچن وہ ڈسکریمنیشن ہوتا تھا. ایون ٹیچرز بھی کئی دفعہ مجھے اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور مطلب کہ جو جس نلکے سے مسلمان بچہ پی رہا ہے یا ٹیچر پی رہا ہے, اس میں میں پانی نہیں پی سکتا. یہ سرکاری اسکول تھا؟ یہ سرکاری اسکول تھا. تو یہ اس طرح شاکنگ ہے. آئی مین دیکھیں, یہی وہ باتیں جو انسان مطلب سوچتا بھی ہے, لیکن چونکہ آپ نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. لیکن آئی کانٹ امیجن کہ میرا بچہ اگر اس طرح سے اس کو بچپن میں ایسا فیل ہو تو کس طریقے سے, مطلب آپ دیٹس ڈریڈفل, اٹس ایکسٹریملی ڈسٹربنگ. یہی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی کہ یہ کہنے کو چھوٹی بات ہے, لیکن بالکل چھوٹی بات نہیں کہ ایک چھوٹے بچے ہی کو محسوس ہو کہ آئی ایم ڈفرینٹ, یا مجھے وہ حق ہی نہیں ہے مطلب ایک نلکے سے پانی پینا. اور یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, سرٹنلی اسلام میں نہیں ہے, کسی مذہب میں بھی, نہ اسلام میں ہے نہ کرسچینٹی میں ہے. تو یہ مجھے بڑی اگین ایبسلیوٹلی رائٹ, یہ جہالت ہے. کرامت صاحب, جو ایشو آپ نے اٹھایا ہے, میں 2012 سے لے کر ابھی تک اس بات پہ ڈسٹربڈ ہوں, اور فورسڈ کنورژنس
جو ہماری بچیوں کی ہوتی ہیں، جس کو میں انڈر ایج میرج، یعنی کہ اس طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ کہیں کہ بچی کا مذہب کیا ہے. دا فیکٹ کہ آپ 12 سال کی بچی، 15 سال کی بچی کی شادی کرنا کسی بھی طرح سے انلیگل ہے پاکستانی قانون کے، اور پرٹیکولرلی پنجاب کے قانون کے خلاف ہے. اور بہت کم کیسز ایسے ہیں جو کہ میڈیا تک یا سوشل میڈیا تک یا میرے تک یا کسی میری جیسے کسی شخص کے پاس پہنچے. تو کیا ہم منظم طریقے سے اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے کمیونٹی کے ساتھ؟ اور آپ کا ایم پی اے اور آپ کا ایم این اے، کیا ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے اس بات پہ کہ یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے کہ آپ کو قانون اور آئین یہ حق دیتا ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے اس کو آپ فریلی پریکٹس کر سکیں. یہ تو غیر قانونی حرکت ہے اور بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے. تو آپ لوکل ایم پی اور ایم این اے اس کو کیوں یہ بات اجاگر نہیں کرتے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. وہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ دکھ رو کے دسیا تے کی دسیا. نہ تو کسی ایم پی اے کا قصور ہے، نہ کسی ایم این اے کا قصور ہے، اور نہ ہی کسی حکومت کا قصور ہے. حکومت کسی بھی پارٹی کی آئے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ ہمارے ملک کی بدنامی جو ہے وہ اوپر والے لیول تک ہو. دوسری حکومتیں جس طرح کرنل صاحب نے بتایا کہ دوسرے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جو ہمارے امن کو تباہ کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ کرواتے کن سے ہیں؟ تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ کرواتے کن سے ہیں. ہم خود کرتے ہیں، ہم پیسے کی ریل پیل چاہتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. ابھی اگر ہم 1997 سے لے کر 2023 تک اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے واقعات دیکھ لیں جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں تو وہ 15 بنتے ہیں. آپ نے تو ایم پی ایز، ایم این ایز، حکومت سب کو مطلب بالکل ہی بریوزما کر دیا. سارے انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں نا. تو میری بات سادہ سی جی ہے. ہاں جی، میں بار بار کہوں گی کیونکہ میں ووٹ کی طاقت میں بلیو کرتی ہوں، لیکن اگر ووٹ سے پہلے سلیکشن ہی غلط ہو. دیکھیں میں بار بار جس طرف اشارہ نہیں، میں بڑی ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں کہ این اے 127 سے کیا وجہ ہے کہ جب 85% بلکہ میرا تو خیال ہے 90% وہاں پہ کرسچن ووٹ تھا، تو وہاں کرسچن کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ یہاں یوحنا آباد سے کرسچن کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس بات ہی پہ اگر کمیونٹی اڑ جائے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، کچھ تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا. اور پھر یہ بات کرنا کہ سیاستدان کو، یا میرا خیال ہے ریاست دان کہنا چاہیے، سیاستدان نہیں کہنا چاہیے، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو لیڈر تو بیچارہ نہیں ہو سکتا، لیڈر تو یرغمال نہیں ہو سکتا. اگر یرغمال کوئی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ لیڈر نہیں ہے. اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں، جہاں پہ آپ نے این اے 127 کی بات کی، وہاں پہ 90% کرسچنز ووٹ ہیں. اب یہاں پر اس ایریا میں بھی تقریباً 85 یا 90 بنتے ہیں. اب جب تک سلیکٹوکریسی ختم نہیں ہوگی تو کیسے آئے گا وہ کرسچن کینڈیڈیٹ؟ نہیں، لیکن میں تو کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میرا مسئلہ ہے، میں عورت ہوں، اور اگر میں آپ کی پارٹی جوائن کر لوں جی اور میں کہوں کہ ہاں بس مرد ہی میری بات کرتا رہے، تو پھر مجھے اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے نا کہ آپ کیسے میری بات کر سکتے ہیں؟ مجھے ہی پتہ نا میرا مسئلہ کیا ہے. تو کسی اور کو جو باہروں آئے ہیں، اور اس دفعہ تو بہت ہی باہروں آئے ہیں، تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہماری حکومت کسی بھی پارٹی کی آتی ہے نا، ہماری حکومت کمزور ترین حکومت ہوتی ہے. جو بھی آتی ہے اس کے پاس ماسوائے پریشر کے علاوہ جو پریشر وہ لیتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ سارا ہم سبوں کو پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشر ہیں. وہ سبھی کے سبھی جب پریشرز آتے ہیں تو ان پریشر کو وہ اپنے اوپر لے ہی نہیں سکتے، اور جب لے نہیں سکتے تو اچھے فیصلے نہیں کر سکتے. میں نے ابھی جو میں بات سیاسی جواب آپ نے دیا ہے سلیم صاحب، آپ اس جواب پہ پلیز جمپ ان. آپ نے 194 چرچز جلنے کی بات کی، جڑا والا کا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں
مطلب یہ کب تک ہم دیکھتے رہیں گے کہ کبھی جوزف کالونی جل رہی ہے تو کبھی جڑاں جل رہا ہے؟ مطلب میرے اوپر ہی رحم کریں، کبھی میں یہاں جاتی ہوں کبھی میں وہاں جاتی ہوں، اور میرے بیچارے دکھی دلی کا کچھ لحاظ کر لیں. پرابلم تو یہاں سے ہے نا کہ ہم یہ سیاسی جواب نہیں دے سکتے کہ جی حکومت پریشر نہیں لے سکتی. ہمیں تو کینڈیڈیٹ سلیکشن، اگر کوئی اور سلیکٹوکریسی کر رہا ہے تو جو کنسٹیچوئنٹ ہے آپ آفر تو کریں، آپ آفر تو کریں، نہ ڈالیں نا ووٹ اس طرف. ایک منٹ سلیم صاحب کا میں جواب لے لوں پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. تھینک یو میڈم ریحان صاحبہ، آپ نے یہاں تشریف لائی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں اور یہاں کے جو مسائل اور ایشوز ہیں ان پر کچھ آپ کے ساتھ شیئرنگ کر سکیں. ابھی ہم نے جو مار کھائی وہ یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس لیول پہ کوئی اپنی جو ہے وہ سیپریٹ پالیسی نہیں بنائی کہ ہم یہاں سے ڈائریکٹلی اپنا نمائندہ کھڑا کریں اور اپنے نمائندے کو ہی ہم ووٹ دیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ پارٹیز رواداری کی بنیاد پہ بھی، سیاسی رواداری کی بنیاد پہ بہت ساری الیکشن کے دوران یا اس سے پہلے بھی بہت ساری شخصیتیں جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتی ہیں وہ ہمارے عوام کو، کرسچن مائنورٹیز کو اور اسپیشلی یہاں آباد کو اپروچ کر لیتی ہیں اور اس طرح سے پھر لوگ اتنے تقسیم ہو جاتے ہیں. قطع کلامی معاف، لیکن رواداری بہت اچھی چیز ہے، لیکن رواداری الیکشنز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رواداری دوسری طرف سے بھی تو نبھانی چاہیے. الیکشنز کے بعد بھی تو آپ نے رواداری نبھائی ووٹ دے کے، تو آگے سے بھی تو کوئی رواداری نبھائے کہ آپ سے جو وعدہ کیا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ رواداری نہیں ہوئی، دوسری دفعہ رواداری نہیں ہوئی، تو پھر یہ کس قسم کی رواداری ہے؟ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا. میں میڈم یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ ایک تلخ تجربہ ہوا ہے جو کافی سال سے چلتا آ رہا ہے اور ہم پچھلے 3-4 الیکشنز میں اپنے نمائندے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کھڑے نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور ہم جو پارٹیز ہیں جو ان کے سیاسی پارٹیوں کے مرہون منت رہتے ہیں، لیکن اب سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہاں آباد کی سیاسی جی بے شک دیر ہو گئی، لیکن ابھی بھی پاکستان اللہ خیر کرے ہمیشہ رہے گا. اور ہم یہاں آباد کے لوگ جو ہیں ہم اگلا الیکشن جو ہے اس میں بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو آگے لائیں. اچھا، آپ کی پارٹی نے یہاں سے ووٹ اٹھائے ہیں اور ایک بڑا نام یہاں سے جیتا بھی ہے، لیکن بھائی ہمارے گلہ کر رہے ہیں کہ وعدہ کر کے وفا نہیں کیا، ابھی تک یہاں پہ آئے نہیں. یہ تو خیر سوال اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. یہ بتائیں مجھے، سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں سلیکٹ ہو یا الیکٹ ہو، لیکن اگر تجربہ ہو تو پالیٹکس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ سوال مجھے بتائیں کہ اس بار جتنے لوگ سلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے ہیں تمام پارٹی سے، کیا ان کا بہت زیادہ تجربہ مجھ سے، آپ سے نہیں ہے؟ لیکن وہ بھی تو کوئی زیادہ امپاورڈ یا کوئی زیادہ با اختیار نہیں دکھائی دیتے. ہم سے تو بڑے سینئر بھی ہیں، بزرگوار بھی ہیں، بہت منجے ہوئے سیاستدان آئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آئے ہیں. تو آپ کا خیال ہے سلیم صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو تو بہتر سیاست کر سکتے ہیں؟ جی میری بہن، تھینک یو ویری مچ. آپ یہاں پہ آئی ہیں اور یہ نوٹس کریں کہ آپ لوگوں نے نہیں بلایا. جی میں خود آئی ہوں، خدا آپ کو لے کے زبردستی آئی ہوں. اصل میں آپ کا جو سوال ہے اور ان کا جو انہوں نے بات کی بڑی کمپریہنسولی، جس کا مجھے بات کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ ابھی ایک تو پہلے بات ہوئی کہ یہاں سے جیتنے کے بعد کوئی لیڈر یہاں پہ آیا کہ نہیں، خاص طور پہ مریم بی بی کے حوالے سے بات کی. میں چونکہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں، سچی بات ہے یہاں پہ بائبل کہتی ہے کہ سچائی کے ساتھ لپٹے رہو کیونکہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. میں یہاں پہ بالکل سچ بولوں گا. ابھی جب مجھے بھائی نے فون کیا، غوری صاحب نے، تو مریم بی بی نے اسپیشل یہاں پہ ٹیم بھیجی تھی. آصف ٹاؤن ہمارا جو یونین کونسل ہے 245 اور 246، وہاں پہ ہم لوگوں کو جگہ دکھا کے ہیں، گلیاں، نالیاں، سڑکیں، سولنگ سب کچھ دکھا کے آئے ہیں. مریم بی بی نے ٹیم اسپیشل بھیجی تھی. اچھا، اگر وہ نہیں آ سکی تو ہم ان کے ویسے یہاں پہ نمائندے ہیں، تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان پہ گلہ کرنا کہ وہ یہاں پہ نہیں آئیں، یہ کسی حد تک کہہ تو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے شاید پاسبل نہ ہو. یہ میں ان کو اس چیز کا دیتا ہوں کہ وہ شاید ان کے لیے مشکل ہو، لیکن ہم یہاں پہ ہیں
जो लोगों के काम है वो यहाँ पे हो पहले सकते कोई हैं। आया है जो यहाँ से जीत के गया? कोई भी नहीं यहाँ पे आ सका। पहले कौन जीता शायद मियाँ शहबाज साहब थे यहाँ पे। अच्छा। तो शायद मैं समझता हूँ उनकी मजबूरी है। इलेक्शन कैंपेन में मरीम नवाज आई थी? इलेक्शन कैंपेन में आई थी, हाँ जी। अच्छा, एक दफ़ा तो यहाँ पे उस आई वक्त थी। मुश्किल नहीं था? उस वक्त वो आई थी मेन के ऊपर। अच्छा। अब चूंकि वो ज़ाहिर सीएम है पूरे पंजाब की, तो फिर उनके लिए यानी आना। कि इलेक्शन कैंपेन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सीएम बनने के बाद तो ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलती है, ज़्यादा आसानी होनी फिर टाइम चाहिए। ज़रा कम होता है ना, लेकिन यहाँ पे आई भी थी वो। ये हमारे साथ है दुल्लू खुर्द, यहाँ पे आई थी। मतलब यूहानाबाद हम जा रहे यूहानाबाद का समझ लें कि पार्ट एंड पार्सल ये दरमियान में से आई थी। अच्छा। मतलब मोटा मोटा अच्छा चलें, आप आसान आई थी। जवाब तो दें। अच्छा, तो अब मैंने तो बाकी- आपसे ये सवाल पूछे नहीं, तो वरी साहब का आपका ज़ाती मामला है। अच्छा, बाकी बात ये रही, वो तो ओवरऑल जो हमारे मुल्क में जमहूरियत है वो तो आपको पता ही है। मैं नहीं समझता कि बड़ी आइडियल है, मतलब इसमें कोई शक नहीं जमहूरियत है कि जो जमहूरियत होनी चाहिए वो नहीं है। मेरा सवाल तो पूरा नशिस्त का जो सवाल ये है, जी। फोर्स कन्वर्जन्स हों, चर्चेस जलाए जाएं, कोई ब्लास्फेमी, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल जो मसला है, बात बात पे मतलब ब्लास्फेमी का रिस्क है, उनके मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब आप देख रहे हैं कि ब्लास्फेमी का, और मेरा बिलीफ ये भी है कि इसको भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक लॉबीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो पसमानदा या पिसा हुआ तबका होता है उसी को इंसान दबा सकता है। तो इसके लिए बेहतर ना हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में से क्रिश्चियन कैंडिडेट हो, हिंदू कम्युनिटी में से हिंदू कैंडिडेट हो। मैं डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रही हूँ। ये आप बात ठीक कर रही हैं। ये तो पार्टियों को चाहिए कि जैसे यूहानाबाद है, यहाँ से मसीह कैंडिडेट हो, ये बिल्कुल ठीक कर रही है, वहाँ से भी हो। हाँ। लोग हमसे डेफिनेटली सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ, हमारे साथ क्यों ज्यादती हुई। ये है हमारे चले, साथ। आपकी तो सिचुएशन इसमें ज़रा कोई शक मुश्किल नहीं। है। आप गौरी साहब, मायूसी भी गुनाह है, ख़ुदकुशी भी गुनाह है, लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि गौरी साहब टेंशन से आपने अपनी ये हालत कर ली है, इतने दुबले पतले हो गए हैं आप, ठीक है। तो ये, लेकिन इसका मतलब है कि आप वाकई इसको दिल पे लगा बैठे हैं। और ये बात, ये मुझे बताएं कि ये जो अल्फाज की चुनाव तारिक साहब ने की है कि क्या हसीन इत्तेफाक है, अजब इत्तेफाक है कि 4 MNAs इन्हीं की पार्टी ने, एक ऐसे सूबे में से जहां इनकी पार्टी थी ही नहीं, ये क्या अजीब इत्तेफाक, सही अल्फाज है? इत्तेफाक नहीं हुआ, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। हक से उलझोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे, हक से उलझोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे, हक तो हर जुल्म की दीवार गिरा देता है। अब ये मसला ये है कि सबसे पहले हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम यूहानाबाद में MP 1 और MN 1 देंगे। राना मुबशर साहब और मरियम नवाज ने हमें खुसूसी बुलाया और उसमें हमने बात रखी कि हम एक MNA और MP देंगे तो फिर हम वोट देंगे, वरना हम अपना खुद खड़े होंगे, या मैं खुद खड़ा होऊंगा या मैं किसी दोस्त को खड़ा करूंगा। अच्छा, ये बात हुई थी? बिल्कुल हुई। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने इनका नाम दिया डॉक्टर जावेद तारिक साहब का कि ये पहले नंबर पे इनका नाम आएगा। अच्छा। MNA का। ये कब अग्रीमेंट हुआ था, कितने ये महीने पहले? 83 क्या नंबर में मरियम नवाज के। मेरा मतलब है 180 में। मेरा मतलब है कितने महीने इलेक्शन से पहले की बात आप ये बता रहे हैं? तकरीबन 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना, अच्छा, यानी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात नहीं है। 1.5 महीना पहले क्योंकि मैं इस पहले MP खड़ा हो रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये इससे आप खुद खुशी की मरियम बात नवाज कर के रहे हैं। मुकाबले में पहले मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका स्त्री निशान था, उसको भी उसके बेटे ने आके शहबाज शरीफ के बेटे ने आके कहा कि बैठने में, बैठेगी नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम अपना वोट निकालेंगे चाहे 4 ही निकले, हम नहीं बैठे थे। लेकिन हमने कंपेन नहीं फिर की थी। गौरी साहब, वो भी सर के कहने पे। गौरी साहब, आप खुदकुशी की बातें कर रहे हैं, मायूसी की बातें कर रहे हैं। आपकी ये बात सुन के आप यकीन करें कि मैं मुल्क छोड़ने का रोज़ सोचती हूँ, फिर अपने को डिसाइड करती हूँ नहीं, लेकिन छोड़ने का मैं दुनिया छोड़ने के लिए सोच नहीं, आप ये आप हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे कि आपने ये छोड़ना, क्योंकि मुल्क छोड़ने से क्या कहेंगे, गरदार है, मैं गरदार नहीं बनना चाहता ना, मैं मुल्क नहीं, पाकिस्तान पे धरती पे ही मरना चाहता हूँ ना। आप मुल्क छोड़ेंगे या मरियम नवाज अपनी सीट छोड़ेंगी या मेरी जान बचाने फिर आप चल, दोनों में से एक सवाल आप एग्रीमेंट यहाँ करने आई हैं ना। मैं एग्रीमेंट आपसे ये करने आई हूँ कि आप खुदकुशी का नाम नहीं लेंगे। मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूँ ना, मैं अपना किसी पार्टी का मेंबर हूँ। मेरी बात सुन, आपने तो मेरे हौसला बढ़ा दिया है। आपने ये कहा है कि गरीब का गरीब है, गरीब लोग आपको 100 रुपये दे रहे थे, यानी कि ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जिसके पास पैसा है वो आपको बिठा सकता है। और मैं ये सवाल करने वाली थी और आपने मेरी हौसला अफजाई की है। मैं मेरा हौसला मंद हो गई हूँ आपकी बात सुन के कि आप कह रहे हैं कि 100 रुपये
آپ کو لوگ دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ضمیر بھی زندہ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی نمائندگی ہو. اب سوال میرا سنیں, کیا مائنورٹی ایریاز میں مائنورٹی لیڈرز کا بھی قصور نہیں ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت یا کوئی زیادہ مال والا آتا ہے تو وہ آپ کو ووٹ کو آپ پہ خرید سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوا نا, میں نے بتا دیا. میں خود کمپین کر رہا تھا, مریم نواز کی کر رہا تھا, کیونکہ ہماری صلح کروائی گئی تھی. میں نے کہا تھا پہلے ہمیں سیٹیں دیں دو ایم پی ایم میں. ابھی بھی میرا یہی سوال ہے, مریم نواز یا تو سی ایم چھوڑے اپنی, ٹھیک ہے, واپس چلی جائیں اپنے گھر, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی سیٹ نہیں لوں گی, نہ میں صرف میں اپنے باپ کی کمپین کر رہی ہوں. تو باپ کو تو گھر بٹھا دیا اس نے, وہ خود پنجاب کی مالک بن گئی ہے. کمپین والے کو گھر بٹھا دیا گیا اور مجھے خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, جس نے گھر جا کے ووٹ. اچھا میری بات سنیں, اگر غوری صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے اپنی کیمپین نہیں کی یا اپنی کسی ایریا سے جو بندہ ہے یا خاتون ہے اس کی کیمپین نہیں کی, تو سوال میں دوبارہ یہی دہرا رہی ہوں کہ کیا آپ کی سلیکٹوکریسی میں غلطی ہے؟ یہ پہلی غلطی میں پہلی دفعہ کی ہے. پہلے الیکشن لڑاتا رہا ہوں لوگوں کو, اچھا کھڑا کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں سے علاقے سے میری ہمیشہ یہ کاوش ہوتی ہے, خواہش بھی ہوتی ہے کہ خواتین تمام حلقوں میں اپنی آواز کو استعمال بھی کریں اور خواتین کو بھی حق دیا نہیں جائے, وہ لے لیں بولنے کا بھی اور اپنا مسئلہ بیان کرنے کا. تو مجھے ضرور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یوحان آباد آؤں اور خاتون کا کامنٹ نہ آئے. آپ بتائیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے یوحان آباد میں کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہ الیکشن سے پہلے نہ الیکشن کے بعد حل ہوتی ہے؟ سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے. میں خواتین ہوں, اس لیے میں خواتین کے بارے میں بات کروں گی, کیونکہ ایجوکیشن کا ہے کہ اگر ایجوکیشن بھی ہوتی ہے لیکن اچھی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ان کو جابس کی. اگر جاب پہ جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں, ان کی پروموشن نہیں ہوتی, اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور باقی ڈیولپمنٹ کی جو بات کروں کہ ہمیں یہاں سے نشتر جانا پڑتا ہے. اے ٹی ایم جو ہے مین ہمارے یوحان آباد میں, نہ اے ٹی ایم ہے کوئی مشین, بینک وغیرہ نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نادرا کی بات کی جائے, نادرا آفس بھی وہ بھی نہیں ہے اس طرح ہمارے نزدیک آس پاس. بہت سارے ایشوز ہیں. کرسچن کمیونٹی سے بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ سیلونز میں کام کرتی ہیں, بیوٹی پارلرز بہت دور ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور کچھ گھروں میں بھی کام کرتی ہیں. اور اس طرف مرد نے نشاندہی کی اور مجھے اچھا لگا کہ کم از کم ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مائنورٹیز کی خواتین کے لیے باہر نکلنا گھر سے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. ہاں بالکل. سو صرف ایک فورسڈ کنورژن یا ارلی میرج نہیں ہے, لیکن اولڈر خواتین بھی جب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں یا کہیں بھی جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت سے ایسے مسائل ہیں, شادی شدہ لیڈیز کے لیے بھی. تو ایسے آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے, اس کے بارے میں ذرا میں چاہتی ہوں آپ بات کریں. ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ بہت سارے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. کس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں ذرا وضاحت سے بتائیں. میں آپ اپنی بات لاسٹ جو ہے ویک میں جو ہے میں ٹیکنالوجی کالج میں لیکچر لے رہی ہوں اور پڑھ رہی ہوں. ادھر لاسٹ ویک میں مجھے ایک میسیج میرے کولیگ ہے انہوں نے بھیجا کہ میڈم صبح کی تہجد ہے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا سوری آئی ایم کرسچن. اور ہماری جو بچیاں ہیں وہ بھی جاتی ہیں, ان کو بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن. ڈر لگتا ہے. ڈر, ہاں ظاہری بات ہے, ڈر تو لگتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے, کیونکہ کیمرے کے سامنے ہم نہیں بتا بھی نہیں سکتے, اگر ہم کچھ اس طرح کا کہیں گے تو ہو سکتا ہے کل کا دن ہمارے لیے کتنا مشکل ہو. سوال ایک بار پھر وہی ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں, کیا ہم نے ان مسائل کے ساتھ مرنا ہے یا ان کو حل کرنا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان مسائل کے ساتھ ہرگز نہ مریں, بلکہ میری زندگی میں کچھ ایک دو مسائل تو ہم حل کر جائیں. ہم تمام کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ اقلیتی فرقے جو ہیں وہ ہماری میجورٹی کی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہیں, اور یہ ایک آنر ہے اور ایک پریولیج ہے کہ آپ کسی کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نبھا سکیں, اٹھا سکیں. یہ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لیگیسی چھوڑنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جس مقصد کے لیے چنا گیا ہے
نمائندگی کے لیے آگے رکھا گیا ہے وہ ذمہ داری آپ نبھائیں، اور اگر آپ نہیں نبھا رہے تو پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے نمائندے ہمارے حلقوں سے میچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ سنو ریحام خان کے ساتھ عوام کی اور خاص طور پر ہماری اقلیتوں کی آواز۔ اللہ حافظ۔